بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 109 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ حج کی منتخب کردہ آیت 27 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ ربط و تعلق آیات کو ذکر کریں گے، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات کے اندر تعمیر کعبہ کا ذکر کیا گیا، حضرت ابراہیم کو حکم فرمایا گیا کہ اے ابراہیم اس طرح میرے گھر کو تعمیر کیجئے اور ان باتوں سے میرے گھر کے اندر احتیاط کیجئے۔ اللہ تشرک بی شیئا کا حکم ہوا، وطہر بیتیہ کا حکم ہوا۔ اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو حکم دے دیا کہ ابراہیم ندائے عام کر دو اور لوگوں کو دور دور سے اس مسجد میں بلاؤ، اذن عام دے دو، دعوت تا قیامت سب لوگوں کو دے دو۔ دوسرا تعلق اس آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں کہ پچھلی آیات میں اہل ایمان نے جو جنت میں داخلہ کرنا ہے ان کا ذکر ہوا ہے۔ اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اہل ایمان کس طرح مسجد حرم شریف میں داخل ہوئے اور کس طرح انہیں اذن عام دے دیا گیا کہ مسجد کے اندر تمہارے لیے داخلہ ممنوع نہیں بلکہ یہ مسجد ہی تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے رب تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ تعمیر کعبہ کے بعد ابراہیم کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم لوگوں کو حج کا حکم دیجیے۔ پس ابراہیم جبل ابی قبیس کے اوپر چڑھے اور فرمایا، اے لوگو تمہارے رب نے ایک گھر بنایا ہے اور تمہارے اوپر اس گھر کے لیے حج کو واجب کر دیا گیا ہے، حکم کے اوپر لبیک کہو۔ ابراہیم نے اپنے چہرے کو دائیں بائیں شرقن غربن گھمایا پھیرا، ہر ایک نے ابراہیم کے اس قول کا جواب دیا۔ وہ جس کے لیے رب تعالیٰ نے مردوں کے صلب میں اور امہات کے رحم کے اندر حج کو لکھ دیا تھا، سارے بول اٹھے لبیک اللہم لبیک۔ اور یاتو کا رجال کے حوالے سے بتا رہے ہیں، یہ جواب امر واقع ہو رہا ہے کہ آئیں گے آپ کے پاس لوگ پیدل چل کر اور سوار ہو کر بلے پتلے اونٹوں کے اوپر۔ بتا رہے ہیں کہ رجال یہ راجل کی جمع ہے، جیسے قیام یہ جمع ہے قائم کی، اور رجال یہ پیدل چلنے والے کو کہتے ہیں۔ دھامر کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اس کا اطلاق نر اور مادہ دونوں پر ہوتا ہے۔ اور آئیں گی آپ کے پاس اونٹنیاں بھی دور دراز رستوں سے۔ بتا رہے ہیں کہ یہ جو جمع کا صیغہ یاتین لایا گیا ہے، یہ دامر کے معنی کی رعایت کی وجہ سے اسے ذکر کیا گیا ہے۔
آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح۔ جب تعمیر کعبہ مکمل ہو گئی تو پھر حکم الہی ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اے ابراہیم اذان دے دو، ندا دے دو، اعلان کر دو پوری دنیا کے تا قیامت انسانوں میں حج کے لیے۔ ابراہیم نے عرض کی مولا میری آواز ان تک کیسے پہنچے گی؟ ابراہیم تمہارے اوپر اذان دینا ہے، اذان کو آگے پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو جب یہ حکم ہوا تو آپ کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہوئے، اور بعض یہ کہتے ہیں جیسے صاحب تفسیر جلالین نے ذکر فرمایا ہے کہ جبل ابو قبیس کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے اذان دی، دونوں کانوں میں ہاتھ رکھے اور فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم بنا بیتا وَأَوْجَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجِّ إِلَيْهِ فَأَجِيبُوا رَبَّكُمْ، اے لوگو خبردار ہو جاؤ، تمہارے رب نے ایک گھر بنا لیا ہے اور تم پر حج کو فرض کر دیا ہے۔ اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو اذان اور ندا دی تھی اس کے 7 کلمات تھے، اور زمین پر یہ پہلی اذان تھی۔ آپ نے یہ اذان 112 مرتبہ ادا کی تھی۔ رب تعالیٰ نے آپ کی اس آواز کو معجزہ بنا دیا تھا، اس لیے کہ یہ آواز پوری کائنات میں پھیل گئی اور ہر انسان، حیوان، روح، جسم، شجر، حجر، جن و ملک نے یہ آواز سن لی تھی، اور انسانوں میں سے نیک روحوں اور جسموں نے اس آواز پر لبیک اللہم لبیک کی صدا بھی دی تھی۔ عالم ارواح میں بھی سعید روحوں نے اور عالم اجسام کے اس وقت موجود سعید مومنین جسموں نے اس آواز پر لبیک کہا تھا۔ اور روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے سب سے پہلے اہل یمن نے لبیک کہا، اس لیے کہ سب سے زیادہ حاجی یمنی ہوتے ہیں۔ ان کے لیے آقا کائنات کا ارشاد مقدس ہے الایمان یمان، یعنی سب سے زیادہ اونچی شان والا ایمان یمن والوں کا ہے۔ یمن کے لیے ہی نبی کریم نے بہت سی دعائیں فرمائی ہیں، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا اس کو رب تعالیٰ اتنی ہی دفعہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ اب ان لوگوں کا آنا کس طرح ہوگا؟ جب یہ آواز دی گئی تو فرمایا کہ یأتوک رجالا، یہ لوگ پیدل چل کر بھی آئیں گے، سوار ہو کر دبلی اور پتلی اونٹنیوں پر بھی آئیں گے، اور یہ دور دراز رستوں سے اور بعید رستوں سے حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے، اس گھر میں حج کرنے کے لیے، اس کا طواف کرنے کے لیے آئیں گے۔ اس اذان کے بعد آئندہ سال حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے پیدل حج ادا فرمایا، یعنی مکہ مکرمہ سے منا تک، پھر منا سے عرفات، اور پھر واپسی منا اور مکہ مکرمہ تک طواف کعبہ معظمہ آپ نے جوتا اتار کر ادا کیا۔ ایک دوسری حدیث مقدسہ میں ہے کہ جو مومن پیدل حج کرے گا اس کو ہر قدم پر مسجد حرم کی نیکی کے برابر 700 نیکی کا ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ مسجد حرم کی نیکی کیسی ہے؟ فرمایا 1,00,000 نیکی کے برابر۔ گویا پیدل حاجی کو ہر قدم پر 700 لاکھ نیکیوں کا ثواب ملے گا، تو سوار کا جو حج کرنا ہے اس سے بہتر تو پھر پیدل کا حج کرنا ہوا۔ پیدل کی 4 صورتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ گھر اور وطن سے پیدل حج کرے، دوسرا یہ کہ مدینہ منورہ سے پیدل حج کرے، تیسرا یہ کہ بحری جہاز یا ہوائی جہاز سے اتر کر جدہ شریف سے پیدل حج کرے، اور چوتھا یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے منی و عرفات میں پیدل چلتا رہے۔ خیال رہے کہ رجالن اور علی کل دامر فرما کر سمندری راستہ بھی اس میں شامل فرما لیا گیا، کیونکہ سمندر سے تو صرف جدہ شریف ہی آ سکتا ہے، اس سے آگے مکہ مکرمہ تک رجالن یا دامرن ہی ہوگا۔ اس طرح دامرن فرما کر موجودہ و سابقہ و آئندہ ہر قسم کی سواری اس میں شامل فرما لی گئی۔ حج کا مختصر سا تعارف جان لیجئے۔ حج کی عبادت میں 3 فرض ہیں،
ایک شرط اور 2 رکن ہوتے ہیں۔ احرام شرط ہے، وقوف عرفہ، پھر طواف زیارت۔ حج میں 25 کام واجب ہیں۔ باہر سے آنے والوں کے لیے میقات سے احرام باندھنا، سعی کرنا، صفا مروہ کے درمیان عورتوں کو دوڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ سعی کی ابتدا کوہ صفا سے کرنا، غروب آفتاب تک عرفات میں ٹھہرنا، شام یا رات کو عرفات سے واپس ہونا، مزدلفہ میں 10ویں رات گزارنا، مغرب و عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں جمع کر کے عشاء کے وقت پڑھنا، 10ویں ذی الحج کو صرف جمرہ عقبہ پر اور 11ویں 12ویں کو تینوں جمروں پر کنکریاں مارنا، 10ویں کی رمج سر منڈانے سے پہلے ہونا، قران اور تمتع والوں کو قربانی دینا، رمج میں ایام کی پابندی کرنا، ایام نہر میں رمج اور حلق ہونا، ایام نہر میں اور منا میں قربانی دینا، عرفات کے بعد ایام نہر میں ہی طواف زیارت یعنی طواف افادہ کرنا، ہر طواف حتیم سے باہر ہونا، دائیں ہاتھ یعنی دائیں طرف سے طواف شروع کرنا، تندرست کے لیے پیدل طواف کرنا، باغسل اور باوضو طواف کرنا، بے غسل اور ناپاکی سے طواف کرنا کفر اور بے وضو طواف کرنا حرام ہے۔ ہر طواف میں پورا سطر چھپانا، طواف کے بعد نفل واجب پڑھنا مکروہ وقت اگر نہ ہو۔ اور 22واں جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ حج کے تمام ارکان میں ترتیب واجب رہے، یعنی پہلے رمز کرے، پھر قربانی والا حاجی قربانی کرے، پھر سر مڑا کر احرام کھلے، نہائے دھوئے، پھر طواف زیارت کرے۔ اور ایک اور بات کر دی، 23واں جو واجب ہے آفاقی یعنی باہر سے آنے والوں پر طواف وداع یعنی طواف صدر کرنا۔ 24واں واجب ذکر کر دیا احرام کے تمام ممنوعات سے بچنا، یعنی سلا ہوا لباس نہ پہننا، موزے نہ پہننا، دستانے نہ پہننا، منہ سر کو نہ ڈھکنا، عورتیں صرف منہ ڈھک سکتی ہیں۔ اور 25واں واجب ذکر کر دیا کہ 8ویں ذی الحج سے طواف زیارت تک بیوی کے ساتھ صحبت نہ کرنا۔ اگر کوئی ایک بھی واجب ترک ہو گیا تو ذبیحہ واجب ہو جاتا ہے۔ افعال حج کی ترتیب کچھ یوں مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں۔ پہلے احرام، پھر طواف، پھر مینا میں آنا، پھر عرفات میں جانا، پھر واپسی پر مزدلفہ میں ٹھہرنا، پھر وہاں مینا میں آنا، پھر جمرہ عقبہ کی رمج کرنا یعنی کینکر مارنا، پھر قربانی کرنا، پھر سر منڈا کر احرام سے کھلنا، پھر مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت یعنی طواف افادہ کرنا۔ 8ویں کو مینا آنے سے پہلے طواف قدوم کی سعی نہیں کی تھی تو اب طواف افادہ کے بعد کرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ترتیب وار کرنا یہ واجب ہے۔ اگر ترتیب ٹوٹ گئی کسی بھی کام میں تو دم واجب ہو جائے گا، یعنی قربانی دینی پڑے گی۔ ارکان حج کی ترتیب ٹوٹنے سے بھی گناہ ہے اور جرم بھی ہے۔ گناہ کی سزا آخرت میں ہوگی، جرم کی سزا دنیا میں ہی ہے کہ دم دینا پڑے گا۔ اگر بھول کر ترتیب ٹوٹ گئی تو پھر جرم ہوگا، لہذا دم واجب نہیں ہوگا۔